الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ جل شانہ کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، جس آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت نہ بدل لے، اپنا کردار، اپنا عمل اور اپنا عقیدہ نہ بدلے. جب عقیدے میں خرابی، کردار میں، گفتار میں، طور طریق اور انداز زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری جب باقی نہیں رہ جاتی، اس کی جگہ پر قوموں کا گناہ، عصیان اور تمرد اور سرکشی، ظلم و زیادتی، دین اسلام پیش کرنے والے انبیاء اور رسول کی تذلیل، ٹھٹھا، مذاق اور ہنسی جب انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. قرآن کریم جس کا اہم موضوع ہے توحید و رسالت اور آخرت، جب اللہ کے بندوں نے اللہ کی وحدانیت قوموں کے سامنے پیش کی، ان انبیاء کے سامنے انہوں نے کیا جواب دیا، کیسی مذاق اڑائی، کیسا ٹھٹھا مقبول کیا، کیسی طنز آمیز باتیں کہیں، کتنی دل آزار انداز سے ان کے سامنے پیش آئے. قرآن کریم ایک طرف احکامات کا ذخیرہ ہے تو تاریخ کا بہترین دستاویز اور شہکارہ ہے، جس کی حقیقت بیانی میں ہم کو اور آپ کو کبھی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہو سکتا.
عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوموں کے حالات کا ذکر فرمایا کہ ان قوموں کی ہلاک شدہ برباد بستیوں کی حالات کو سن کر دنیا کے لوگ اپنے اندر اصلاح پیدا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جس بساط عرضی کے زمین کے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار قرار کر کے قوم کی طرف بھیجا، انہیں کے قوم میں بت پرستی کا آغاز ہوا اور تمام طرح کی بدعنوانیاں ان کے اندر پائی جانے لگی۔ محترم حضرات، نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 9.5 سال تک توحید کی دعوت دی، ہر زاویے سے اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی، اعلانیہ بھی، سر محفل بھی، اور خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے فردن لوگوں سے مل کر کے کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات میں توحید پر دعوت دی، سوائے بھاگنے کے، سوائے وہ پھیلنے کے اس قوم نے کوئی اور سلوک نہیں کیا، اور اتنی پر بس نہیں کیا اس قوم نے لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اس قوم کے سربراہوں اور ذمہ داروں نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم ود کو، سوا کو، یغوث، یعوق اور نصر کو جو یہ قوم کے بت تھے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ان کے کہے میں نہیں آنا، ان کو کہنے دو۔ اللہ، پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ وما آمن معه الا قلیل۔ چند افراد حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے۔ قرآن کا بیان ہے کہ آپ کے دست حق پرست پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت بڑی تھی۔ 950 سال کی مدت گزرنے کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما آمن معه الا قلیل۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کے حالت کو دیکھا۔ نوح علیہ السلام بھی پکار تھے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے الہ العالمین، حد سے سوا گزر چکے بات، اب میں تجھ سے ارشاد کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اس روئے زمین کے اوپر کوئی کافر چلتا پھرتا نہ رہے، ورنہ سوائے فاسق فاجر کے اور کوئی اولاد ان سے نہیں پیدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسْرَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح تم کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، ہماری نگاہ آپ پر ہوگی، آپ میری حفاظت میں ہوں گے۔ جب بندہ مجبور ہوتا ہے، مقہور ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے اور حق پرستی بھی پائی جاتی ہے، کما حق ہو، تو اللہ کی نگاہ حفاظت اس کو برخاست کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے۔ کہ اللہ کی فطرت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسے بچایا ہے۔ آخرکار کشتی تیار ہو رہی تھی، قوم کے لوگ بتا کر رہے تھے کشتی بیل کھینچیں گے کہ اونٹ کھینچیں گے کہ آپ کھینچیں گے کون کھینچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آپ تم مذاق کرو، تم ہنسو، کل ہم ہنسیں گے، پتہ چل جائے گا
کہ کشتی کو کون چلائیں. وقت آیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے زمین ارکم العباد ویا سماء رفلی ومید اللہ وضی اللہ وسط کہ زمین کو اپنے سینے سے جتنا پانی ہے نکال دے اور آسمان کو اڑے دے. اللہ تعالیٰ حکم دے دیا زمین آسمان کہ زمین تو اپنا سینہ چاک کر دے پانی اڑے. اللہ پوری قوم دنیا کے صاف جا اگر آپ کر دیں گے طوفان کو. یہ کب ہوا جب اللہ رب العالمین کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور ایک نبی ایک رسول کی طاقتیں صبر جما کے اسلام کی ہر ممکن کوشش کے باوجود قوم کو نہ سدھرنا تھا نہ سدھری. اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا اس قوم سے اور قاضیانہ عبرت کرا دیا ہمارے لیے آپ کے لیے دنیا والوں کے لیے کہ جب قومیں اس طرح سے افراد اس طرح سے بدچلن ہو جائیں بے ایمان ہو جائیں لٹیرے ہو جائیں عقیدے میں فساد پیدا ہو جائے اعمال کو بھول لگ جائے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی طرف سے عذاب نہ کرتا. جہاں تو ہونا چاہیے کہ انابت اللہ ہو اللہ کی طرف جھکاؤ ہو دعا استغفار ہو اللہ کی پکڑ عذاب سے بچنے کے لیے آدمی الہام جاری کرے. وہاں خود مسئلیاں ہوں گٹر مسئلیاں ہوں اور نمازوں کا مذاق رہا کہ جاؤ نماز پڑھو دیکھیں باہر نماز پڑھو جائے. اللہ میرے دوستوں بھائیوں نوح علیہ السلام کہ قوم کا یہ حال ہوا. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجی گئی. جب صالح علیہ السلام نے فرمایا دعوت دی اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو باقیون اور میری اطاعت کرو تو اس قوم کے لوگوں نے جانتے ہو کیا کہا قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا. اے نوح اے صالح ہم کو تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی. تم بڑے نیک تھے بڑے شریف تھے تمہارا چال چلن بہت بیدار تھا تمہاری زندگی سفید شہر کی طرح سے بیدار تھی. ہم نے تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی تمہاری شرافت پر تمہاری نجابت پر. اور قوموں کا یہی حال رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ امین الصادق کہتے تھے اور اس وقت تک کہا جب آپ کو صفا پر چڑھے اور پوچھا تم لوگ میرے بارے میں کیا رائے اگر میں کوئی بات کہوں تو اس کا یقین کرو گے. تو نیچے تو ہے صفا کے دامن میں کھڑے مکہ کے سارے لوگ قالوا ما جربنا الا صدقا. اے محمد بن عبداللہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ پایا ہے اس آخری حد تک. اور جب اللہ کے نبی پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الاعراض والعجم. اے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کے قائل ہو جاؤ شرک ترک کر دو تو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور عرب و عجم مالک ہو جاؤ. جب ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو سب مخالف ابھی تو امین تھے ابھی صادق تھے ابھی تک تجربے میں آپ سچے تھے. اور جب ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی سارا مکہ مکر گیا
آپ کے خلاف بکھر گیا. یہ قوم کی حالتیں تھی. تو شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم سے بڑی امید وابستہ کی ہوئی تھی اور تم تو بہت ہی ویسے ثابت ہوئے. کیا ہم کو معبودوں سے روکتا ہے, پتھروں کی دیوی دیوتاؤں سے روکتا ہے جس کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں, جس کی عبادت کرتے ہیں, جس کو پوچھتے ہیں, یہ کہاں سے تو لے کے چلا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کے لوگوں نے درخواست کی, لاؤ دکھاؤ. انبیاء علیہ السلام جب کہتے تھے قیامت آئے گی, اللہ کا عذاب آئے گا, تو بات ہے بھائی تو قبل صادقین بڑے سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ نا, عذاب کہاں؟ اگر اتنی زیادہ ہم اللہ کی نظر میں مغضوب و معطوب ہے تو اللہ کی یہ دولت, یہ جاہ و حشمت, یہ بروز و ترقی کیوں دے رکھی؟ اور لاؤ دکھاؤ ہمارا عذاب کب آئے گا؟ اتنی دلاتا. حضرت صالح صاحب سے کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ, ہمیں تو یہ چاہیے کہ پہاڑ کتابوں سے ایک اونٹنی دکھائی دے نکلتی ہوئی پہاڑ کے اندر. ایک امر پہاڑ اپنے انداز سے دیکھتے, وہ نہیں سمجھ رہے تھے اس پیغمبر کے پیچھے رب کائنات کی قدرت کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ایک اونٹنی پہاڑ کے سامنے سے نکلی. ان کے لیے آزمائش کا امتحان تھا, امتحان کا دریا بن گئی. عاجز آ گئے قوم کے لوگ کہ جس چراگاہ میں جاتے ہیں وہ سب چل دیتی ہے, جس گھاٹ پہ جاتے ہیں سارا پانی پی جاتی ہے. لاؤ طے کرو ایک تمہاری مٹنی پانی پہ, ہماری مٹنیاں پانی پہ. آخرکار ایک کمبخت بدبخت بدنصیب نے اونٹنی کے کوچے کو پیر کو کاٹ دیا, اونٹنی ہلاک ہو گئی. بس اللہ کا عذاب جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن کے بعد زمین پر باقی نہیں رکھا, توحید کا انکار کیا, رسول کی دعوت کو ٹھکرایا, آخرت کو بعید سمجھا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے, ہمارا حساب کتاب کیا ہوگا. ان کا یہی دعویٰ تھا کہ یہ ایام یہ مرور زمانہ ہے, ہم پیدا ہونے ختم ہو جائیں گے. میرے دوست اور بھائی, اسی بنیاد پر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے معاملہ کیا. اور معراج جن کی طرف حود علیہ السلام بھیجے گئے, توحید کی دعوت دی, وہ لمبے چوڑے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بنانے والے قوم. من اشد منا قوة, ہم سے بڑھ کر طاقت میں قوم ہے. ان کو یہ بڑا ہی ناز تھا اس بات میں. اس قوم کو اپنی طاقت پر, اپنے بلبوتے پر بڑا ناز تھا اور کہتے تھے مرتبہ کہ من اشد منا قوة, طاقت میں ہم سے بڑھ کر اس کائنات میں قوم. وہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ اس کے پیچھے, ہماری طاقت کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے. دوستوں بھائی, سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية هذا علامة القافية. اللہ کہتا ہے نقشہ کھینچتا ہے کہ ان کو تیز درہ تیز و تم چھکڑ ہواؤں نے پیر کر کے اٹھا کر کے آسمان پر لے پہمائے اور وہیں سے اٹھا کے پٹھا بھیجا نکل گیا. اپنی لمبائی پر, جسم و جسامت پر, اپنی طاقت و قوت پر بڑا ناز کرتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ مسلسل 7 دن اور 8 راتیں ہمیں چلتی اور عذاب الہی کی شکل تھی, اور وہ عام فانوں میں وہ تباہ برباد کرتے. اللہ کہتا ہے ہر قرار اپنے واقعہ اس میں سے کسی کو اس عام قوم سے بچی ہوئی کسی کو دیکھتے ہو, وہ سب نشان ان کے سارا غرور خاک مل گئے.
تو توحید کا انکار کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، ان کی توحید کی طاقت پر ناز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ ہوا جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوا چلے، جب شروع ہوئی ہوا تو کہنے لگے ہوا رہی مستقلی ہوا، اور جو تیز ہوتی گئی تو ہوا سے واختہ ہو، اور نتیجے کار یہ ہو کہ اس ہوا نے اللہ کے حکم سے مٹا کے برباد کر دیا۔ ہمارا حالات کے ادھر ہے، نہ سمجھیں آپ کی خود مستیاں، آپ کا عیش و عشرت، آپ کی دولت، آپ کی شہرت آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع نہ دے، لیکن اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان میں جاری چل رہا ہے۔ خاندان سے، گاؤں سے، علاقہ سے لوگ ایک ہی بات دیکھ رہے، اچانک سے چلے گئے۔ کیا تھا؟ پہلے ہوتا تھا فلاں آدمی بیمار پڑ گیا، 4 مہینہ، 5 مہینہ، 8 دن، 10 دن، 20 دن، اور اب ہوتا ہے کہ شام کو بیمار ہوا صبح حوالے کرو، تبھی آپ کو صحت نہیں آئی۔ آپ اس کو تازیانہ نہیں سمجھا اپنے لے کے اللہ کی طرف سے تازیانہ۔ میرے دوستوں بھائیوں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بہت دلدوز ہے، بیان سے باہر۔ اس قوم میں اغلاب بازی، رملے بازی کا چلن تھا۔ قرآن نے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر غیر فطری کام کر رہے ہو جو دنیا میں تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام ان پر ایمان لانے والوں کو لوگوں نے کہا کہ اخرجوا علی لوط اور اس کے پیروکاروں کو بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، پاک لوگوں رہیا، اے پاک لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ طنز مذاق اور چیلنج کہ لوط اور اس کے پیروکاروں کو نکال دو، پاک لوگ ہیں، ہمیں ناپاکی سے روکتے ہیں کہ ہم لوگ ناپاک کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، بہت خوبصورت شکل میں فرشتے آئے، لاکھوں کی شکل۔ حضرت لوط علیہ السلام نے چاہا کہ انہی کھیت ہی سے اپنے جہاں وہ کھیتی کا کام کر رہے تھے لوٹا دیں، کہیں ہمارے کے مہمان آپ کے گھر سے۔ لوط علیہ السلام پریشان، کام تو چلے پسند نہیں۔ جب گھر پہنچے تو ان کی بیوی نکل کر گئی، پورے محلے میں ڈبکی دے رہی، دوڑتے ہوئے آئے، گھر پھیر لیا۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ فلا تخفونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی ہوں اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، لے جاؤ شادیاں کر کے اپنی شہوت پوری کرو۔ کلیجہ پھٹ جائے۔ غریب سے غریب انسان، غلیظ سے غلیظ انسان یہ جملہ زبان پر نہیں لا سکتا، جان بھلے چلی جائے، لیکن اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے ایک پیغمبر بول اٹھا کہ میری بیٹیاں ہیں، لے جاؤ ان سے نکاح کر کے اپنی شہوت پوری کرو۔ حال انکا تعلم ما نرید، اے لوط تم کو معلوم ہمارا کیا ارادہ ہے، تو ہمیں درس نہ دو، ہمیں نہ سمجھاؤ، اور یہ بھی کہتے رہے کہ میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے گزرا ہے۔ مہمان کی بڑی عزت و خاطر کی جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر آزادی سے منع سنبھالا۔ اگر لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے، جب ان کا ظلم اور کی زیادتی، بے راہی حد سے زیادہ ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ صبح ہونے سے پہلے آپ اپنے پیروکاروں کو لے لیں، اور پیروکاروں کو لے کر کے بستی جہاں تک اس کا دائرہ ہے یہ غلط کام کرنے والوں کا،
اس تاشی کسی اس حلقہ سے آپ باہر کر جائیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, تم میں سے کوئی بھی آدمی پلٹ کبھی نہ دیکھے کہ مسجد کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام صبح ہونے سے پہلے مسجد اللہ تعالیٰ کا فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. ہم نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نیچے کے حصوں کو اٹھا کے پگ کے اوپر لے گئے اور وہاں سے اٹھا کے دھڑام سے پوری زمین گرا دی. پتھریلے جو ہے کنکر پتھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بارش کی. بڑا شدید جان لیوا عذاب اللہ تعالیٰ نے. ویسے ہی ہوا جیسے جیسے پیغمبر لوط علیہ السلام کے پاس کے سامنے وہ قوم پیش آئی, ایسے ہی ان کی مہمانی بھی اللہ تعالیٰ نے قوم پہلے سے کر. فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا, اس کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا, پلٹ دیا. جبریل امین میکائیل علیہ السلام پر ڈال کر کے زمین کو اٹھا لے گیا اور تہمانہ کر دیا. ہم آپ انفرادی طور سے اجتماعی طور سے اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر کوئی سامنے والا مجبور ہے آپ کا کچھ نہیں کر پائے گا. اگر سامنے والا نہیں, اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے جو سب کا نگراں ہے, سب کا حافظ ہے, وہ تم کو نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ چکا لے گا. میرے دوستوں بھائی, یہ قوموں کے حالات ہیں, حادثے ہیں کہ ان قوموں کو اللہ نے کیسے برباد کیا, کیوں برباد کیا. بدعقیدگی, بدعملی, ان باتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا اور ایسا مواخذہ کیا. حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ایسا نظر الرشید اس پورے گروہ میں کوئی ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہے کہ جو تم کو اس حالت کام سمجھتے. اللہ کتنی بند سماج, کتنی گریا اتاری حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سامنے پیش کی, مگر قوم ناجات بات نہیں مان رہی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں مبعوث ہوئے, یا ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی, تو اس قوم کی حالت تھی کہ ناپ پر میں کبھی نہیں مانے. لینا ہوتا تو بڑی پسیری سے, لینا ہوتا تو چھوٹی پسیری سے. حضرت شعیب علیہ السلام کو واپس اٹھایا تو اس قوم نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس قوم نے کہا کہ یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول, اے شعیب تمہاری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں, جو کچھ کہتے ہو ہمارے سامنے نہیں آتا. اگر دماغ تیرا ہے, دل تیرا ہے, فکر تیری ہے, سوچ تیری ہے, سمجھ میں کیا ہے؟ یہ مذاق میں تک میں کہنے لگے کہ اے شعیب جو کچھ کہہ رہے ہو سمجھ نہیں پا رہے. اللہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توکلت والیہ انیب. اے قوم کے لوگوں, میرا ارادہ نیت میری ہے اصلاح, جتنی میرے اندر طاقت ہے اصلاح کرنے کی اللہ کی توفیق سے. اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں, اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. اس قوم نے جانتے ہو کیا کہا, اور اس قوم کو حوالہ دیا یا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح او قوم لوط منكم. حوالہ دیا میری قوم کے لوگوں سے میری عداوت تم کو اس حد تک نہ پہنچا دے جو پہنچی ہے قوم نوح کو, قوم ہود کو, قوم صالح کو, قوم لوط کو جو بھی جلد گزرا ہے واقعہ جو تمہارے درمیان وہ بات چل رہی ہے میرے قوم کے لوگوں.
ایسا نہ ہو کہ تم پر بھئی عذاب اسی طرح کا اللہ لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ما قوم لوط منكم ببعيد. لوط علیہ السلام کے قوم کا واقعہ کو بھی تازہ کر رہا ہے اور قوم نوح قوم عاد قوم ثمود زمانہ گزر گیا. وہ پریشانی میں تم کو لاحق ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ. بہت سخت بہت ہی تنگ مزاح کی کے انداز میں انہوں نے جواب دیا. جانتے ہو فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اللہ کی طرف سے ان ظالموں کو ایک چیخ نے آدم اٹھا اور اودھے اپنے گھروں میں منہ کے بل پڑے. کلیجے پھٹ گئے. سب کے کلیجے پھٹ گئے. انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام یہ مردود اقوام اتنی گزری ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے. ان میں سے کوئی اگر کسی بھی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے, ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا ہے, اغلام بازی کر رہا ہے, اللہ کے انبیاء اور قرآن پاک اور دینی باتوں کا مذاق اڑا رہا ہے, نماز روزے پر بند کر رہا ہے, تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی اس کو مواخذے میں لے گا. بس نہیں سکتا اللہ کے توبہ کرنا, اپنی اصلاح اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے. میرے دوستوں اور بھائیوں, قارون فرعون موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت توحید کی. اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا سب رب اعلیٰ ہے, تم سب ساتھ. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں عذاب میں مبتلا کیا. پہلے خلد میں پوری فوج لشکر کے ساتھ ڈبو دیا گیا اور جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنت بربّ موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا. اللہ نے کہا الآن حسس الحق, اب تجھے حق پتہ ہے جب مرنے جانا ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام پہنچے کہ احسن کما احسن اللہ علیہ, اللہ کہ تم بھلائی کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی احسان کیا ہے. یہ 40 گھر کا خزانہ بہت بڑے پہلوانوں کی جماعت ہماری چابیاں اٹھاتی ہے. اللہ, ہم لوگ چند تجوریوں کے مالک ہیں, اس کی چابیاں پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی ہے. قرآن تو اس نے کہا اتنا اور کوئی برا نہیں, مجھے تو اپنے علم اور حکمت سے ملا ہے, ٹیکنک سے کمایا ہے, ہوتے بازو سے. اب ایسے تھوڑو کہ میں خرچ کرتا چلوں تمہارے کہنے میں. اللہ رب العالمین ایک دن قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے عملہ کے ساتھ مزین ہو کر دولت کے نشے میں چور ہو کر سج دھج کر نکلا. تو جانتے ہو اللہ کہتا ہے الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. جو دنیا دار لوگ تھے انہوں نے کہا منہ میں پانی آ گیا, ہم لوگوں کو بھی ایسے مل جاتا ہے جیسے قارون کے پاس بہت بڑی دولت اس کے پاس. یہ تو قرآن کا نقشہ ہے. قرآن نقشہ کچھ رہا ہے, کہتے ہیں کہ وقال الذین اوتوا العلم, اہل علم نے کہا, اللہ کے بندوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر, تمہارے لیے بربادی ہو, اللہ کا ثواب بہتر ہے, اللہ کا بدلہ, اللہ کا ثواب بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا, جو ایمان لے آیا اور عمل صالح لے آیا. تم اس پر کیوں نہیں غور کرتے کہ دنیاوی جاہو جلا زیر و زینت پر تم جان نچھاور کرتے ہو. قارون کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ فخسفنا به وبدارنا الارض, اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو اور اس کے خزانے کو زمین میں سمو دیا, دھسا دیا. اور جب لوگوں نے منظر دیکھا تو جن کے منہ پانی بھر رہا تھا, دیکھ کر کے دنیا داری تھے وہ, اگر اس کے قافلے میں شامل نہیں تھے تو انہوں نے کہا وہ کان اللہ یستغفر لمن یشاء من عباده لولا ان اللہ لخسف, اگر اللہ کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو وہ دھسا دیا جاتا. اللہ جس کو چاہتا ہے اسے کا احسان ہوتا ہے, جس کو چاہتا ہے
تھوڑے دن آئے اللہ کی قسم اس قوم کے لیے، مگر قارون انسان نہیں اکافوں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستوں بھائی، ہم اور آپ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ قوم قرآن کی تلاوت کریں، قوموں کے حالات کا جائزہ لیں۔ کامیاب ہمیشہ ہر حال میں اہل ایمان اور اپنے پانے والے میں، وہ 2-4 رہے ہو، 100-200 ہو جائے، 1000 رہے ہو، اور چاہے 313 رہے ہو، اور باطل ہمیشہ منہ کی کھایا ہے اور منہ کی کھاتا رہے گا۔ اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی ان تمام تر واقعات سے اور حالات کے ذکر سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اصلاح پیدا کریں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، خاک میں مل جائیں گے، اور میرے دوستوں مٹی دینے والے ہاتھ جھاڑ کر چلے آئیں گے چھوڑ کر، آپ ہوں گے، آپ کے احباب ہوں گے، اور وہاں کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق دے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ